عرب ممالک میں ہمارا جامعہ کی عزت ہے. اور میں بتاؤں کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ جو جامعہ اسلامیہ کی تاسیس ہوئی ہے سن شاید 1383 میں, اور جامعہ سلفیہ کی اس کے 2 سال بعد تاسیس ہوئی ہے, 2 ہی سال کا فرق ہے. اور جب یہ تاسیس ہوئی تو یہاں پہ جو کمیٹی بنی تھی, تعلیمی کمیٹی, جس کے صدر مولانا شیخ العبد اللہ صاحب رحمانی صاحب برات المفتی تھے, اور مولانا نذیر احمد صاحب مولوی تھے, اور سما احمد سے جو مئو کے مقام طبع علماء تھے, ان کی کمیٹی تھی. تو اس وقت شیخ البانی کو خط لکھا گیا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ آ کے جامعہ سلفیہ میں ایز اے مدرس کے پڑھائیں, شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ البانی کو. اور تو ہمارے اہل علم سے مراثت کیا, تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ ہمارے بچے ہیں, تو کیا آپ کے یہاں ایسا کوئی ادارہ ہے جو عربی پڑھاتا ہو؟ تو لکھا گیا افسوس ہے کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, تو وہ اس لیے نہیں آ پائے. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے جب ان کو خط دلوا گیا کہ تاسیس 63 میں ہوئی, کہ 66 میں افتتاح ہے, تو شیخ بن باز کو لکھا گیا کہ آئیے آپ افتتاح کیجیے. تو شیخ بہت خوش ہوئے کہ اس میں بہت خیر ہے, اور انہوں نے اپنے طرف سے شیخ عبدالقادر شیبۃ الحمد کو بھیجا کہ جا کے جامعہ میں تعلیم کا افتتاح کریں. جامعہ اسلامیہ سے آئے تھے, اور جامعہ کے افتتاح کے موقع پہ بڑی شخصیات کا آئے, آمد ہوئی تھی. اور اس میں تاسیس کے موقع پر بھی یوسف فوزان صاحب آئے تھے سفیر, اس میں بھی آئے تھے, احمد سبیلی آئے تھے. اور شیخ بن باز کی نمائندگی کرتے ہوئے شیخ عبدالقادر شیبۃ الحمد نے صحیح بخاری کے پہلے حدیث سے جامعہ کا افتتاح فرمایا, ماشاءاللہ. ہاں. اور اس کے بعد ملک فیصل نے 2 استاد باقاعدہ جامعہ اسلامیہ سے 2 استاد بھیجے پڑھانے کے لیے. شیخ صالح العراقی کو بھیجا, صالح العراقی, اور شیخ ربیع ہادی مدخلی. ماشاءاللہ. شیخ ربیع ہادی مدخلی ہمارے 1-2 کئی سعادت تھے. شیخ غلیمان آئے, شیخ علی مشرف آئے, اور اس کے باقاعدہ یہ آ کر انہوں نے قیام کیا اور باقاعدہ سال بھر 2 سال یہاں رہتے تھے, پڑھاتے تھے. ماشاءاللہ. اس کی وجہ سے یہاں علمی معیار بہت بلند ہوا. ماشاءاللہ. یہ کس سن کی بات ہے کہ یہ سن 1966 وہ یہ سلسلہ ہم سمجھتے ہیں کہ سن 67 سے شروع ہوا, تاسیس سے, مطلب افتتاح سے, وہ کہ اس کے 1 سال بعد سے, اور قریب 4-5 سال تک چلا. لیکن جب ہمارے اور اس کے بعد ایک چیز یہ بھی ہوا کہ جامعہ سلفیہ کے لیے جامعہ اسلامیہ کا دروازہ کھول دیا گیا. آپ کے طلبہ پڑھنے کے بعد جامعہ اسلامیہ براہ راست جامعہ اسلامیہ میں جائیں. اور اس کے بعد وہاں سے کافی آئے. شیخ حسن عبد المحسن عباد مدیر الجامعہ تھے, رئیس الجامعہ, وہ تشریف لائے. شیخ عمر فلاح تشریف لائے. ابو بکر جابر الزاہدی آئے. بڑی بڑی شخصیات جامعہ اسلامیہ سے آئی. اور شیخ شیخ عباد جب آئے تھے مدیر الجامعہ, تو اس سال جو جتنے طلبہ فارغ ہوئے سب کا داخلہ جامعہ اسلامیہ میں لے لیا, ٹوٹل سب 17. تاکہ ماشاء اللہ یہ تو فخر کی بات ہے. اور اللہ آپ کو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ ہمارا تعلق اب بھی یہی جامعہ سلفیہ ادارہ ہے جس کا ہمارا جامعہ اسلامیہ سے مذکر التفاہم پر ایگریمنٹ ہے. جامعہ الامام سے ہوا, اور چند سال پہلے جامعہ الامام کے مدیر اور وکیل الجامعہ اسلامیہ, وکیل جامعہ کا تینوں ایک ساتھ ہیں. ایسا ہندوستان میں کہیں نہیں ہوا. اور دوسری بات ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہندوستان میں 1980 میں جب ہم لوگ جامعہ معتمد ہوئی تھی معتبر شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر, اور اس وقت ہندوستان ہمارے جامعہ سلفیہ کی دعوت پر ہندوستان کی سرزمین پر پہلی بار امام حرم آئے تھے جامعہ سلفیہ میں. اس سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا, صرف محمد عبداللہ سبیل آئے. اس کے بعد ہمارے پاس شیخ عبدالرحمٰن سدیس آئے, شیخ فیصل غزاوی آخر میں, اور شیخ سلسلہ ہے عبداللہ عبد المحسن ترکی آئے جو ایز اے مدیر الجامعہ الامام وہ آئے تھے. بڑی بڑی شخصیات جامعہ کی ہمارے یہاں تشریف لائی ہے, اور تعلقات ہمارے اس سے بہت اچھے ہیں. اللہ